رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك صدق اللہ مولانا العظیم. الحمد لرب هو شاف لسقیم والشکر لمن ارحم من کل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے، کریم ہے اور اسی جل وعلا شان وعما نوالہ. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حاضرین کرام، دوران اعتکاف روزانہ بعد نماز عصر قرآن و حدیث کی روشنی میں درس کا یہ سلسلہ سال ہر سال سے جاری ہے. اللہ تعالیٰ آج کی حاضری قبول فرمائے. سورہ آل عمران کی ایک آیت شریفہ کا حصہ تلاوت کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ نے رسول اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آپ ان لوگوں کو نرم دل ملے ہو، اور اگر آپ مزاج کے سخت ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے. آیت کریمہ میں یہاں جس بات کی طرف اشارہ اور توجہ دلائی گئی ہے وہ نرم مزاجی ہے، خوش اخلاقی اس میں داخل ہے، اور نرم دلی اس سے مراد ہے. اور سب سے بڑی مثال پیغمبر علیہ السلام کی ہمیں مل گئی، کیونکہ یہ خطاب اللہ اپنے رسول سے فرما رہا ہے اور پھر رسول کے حوالے سے امت کی طرف جا رہا ہے. کیونکہ جو بات اللہ اپنے رسول سے فرمائے، اگر اس کو رسول کے ساتھ قید نہ لگا دے، انہی کے ساتھ خاص نہ فرما دے، تو وہ سب کے لیے ہو جاتی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نرم مزاجی، نرم دلی کی تعلیم احادیث مبارکہ میں دی ہے اپنی امت کو. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ امت کے لیے بھی یہی تعلیم ہے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جسے نرم مزاجی نہ ملی وہ بھلائی سے محروم ہو گیا. یعنی جو فطرتاً اکھڑ مزاج ہے، درست لہجے میں بات کرنے والا ہے، تلخ لہجے میں باتیں کرتا ہے، اکڑ کے ساتھ باتیں کرتا ہے،
غرور کے ساتھ باتیں کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک قابل قدر نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ اس کو لائک کرتا ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اس سے بھی یہ معلوم ہو رہا ہے، اور حدیث شریفہ سے بھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات، گھریلو معاملات ہوں یا کاروباری معاملات، دونوں میں نرم مزاجی کو، خوش اخلاقی کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ جو بات کہی جائے اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں، کوئی بے ادبی سے بھی کر سکتا ہے بات، کوئی بد اخلاقی سے بھی بات کر سکتا ہے، کوئی اثر سے بات کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہو خوش اخلاقی سے بات کرتا ہے اور دل کی نرمی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ اب اس میں مختلف میدان ہیں ہمارے سامنے۔ ایک ہے اپنا گھر، گھر میں بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، تو گھر کے اندر آپس میں اور خوش اخلاقی ہو۔ اپنے گھر میں گفتگو کرتے وقت، ڈیلنگ کرتے وقت، بات کرتے وقت نرم دلی کا مظاہرہ ہو۔ جو بات کرنی ہو اچھے طریقے میں کی جائے، خواہ درست لہجہ، سخت لہجہ، تلخ لہجہ اختیار نہ کیا جائے، کیونکہ یہ عاجزی کے خلاف ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناپسند ہے۔ چنانچہ گھر میں بھی یہی بات ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ نرم دلی ہو، شوہر بیوی کے ساتھ نرم دل ہو، بیوی شوہر کے ساتھ نرم دل ہو، ماں باپ اولاد کے ساتھ نرم دلی سے بات کریں، اولاد ماں باپ کے سامنے نرم دلی سے بات کرے، نرم مزاجی، اور جہاں تک ممکن ہو فضا جو ہے گھر کی وہ نرم مزاجی خوشگوار رہے، تلخ نہ بن جائے، کیونکہ بات کا طریقہ انسان کو ایک دوسرے سے متنفر کر سکتا ہے، اور بات کا طریقہ انسان کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے۔ تو دیکھنا چاہیے استاد شاگردوں کے ساتھ نرم دلی اختیار کرے، ماں باپ اولاد کے ساتھ ایک دوستی کا تعلق بھی رکھے، تاکہ اولاد اپنے ماں باپ کو ہر بات آرام سے سہولت کے ساتھ بتا سکے۔ اگر باپ کی سختی ایسی ہوگی کہ اولاد ڈر کے مارے کوئی بات ہی نہ کرے، تو ہو سکتا ہے کوئی بات ضروری بھی ہوگی وہ باپ تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو ماں باپ کو فرینڈلی ہونا یہ بھی موجودہ زمانے کے اعتبار سے بھی ضروری ہے، یعنی لین دین میں، معاملات میں نرم مزاجی رکھے، استاد شاگرد کے ساتھ نرم مزاج رہے، پیر و مرشد اپنے مرید کے ساتھ نرم دلی کا مظاہرہ کرے، نرم مزاجی رکھے۔ دیکھیے یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
جو مرشد اولین ہے، کیونکہ یہ جو پیری مریدی ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے نکلی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پیر تھے، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور مرشد بھی ہیں، کیونکہ پیری مریدی میں کیا ہوتی ہے؟ بیعت اور بیعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے بھی بیعت لی، عورتوں سے بھی بیعت لی، مختلف معاملات پر لی، ہر قسم کے باتوں پر بیعت لیا، آپ نے عہد لیا۔ یہی ہوتا ہے صوفیہ کے ہاں پیری مریدی میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مرشد اولین بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ان کے لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ پر اللہ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے کہ آپ نرم دل ہیں، نرم دل رسول، نرم دل نبی، نرم دل مرشد۔ اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے مزاج کو دیکھ کر آپ سے دور ہو جاتے، اللہ فرماتا ہے اس آیت شریفہ میں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے اوپر شفیق، مہربان، نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل والے ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے، کیونکہ عام طور پر کیا ہو سکتا ہے کہ جب کوئی کسی کو دیکھے کہ یہ بڑا اکھڑ مزاج ہے، سخت مزاج ہے، سیدھے منہ بات نہیں کرتا ہے، تو کوئی سوچے گا اس کے پاس جا کر کیا کرے، اس کے پاس بیٹھ کر کیا کرے، یہ تو سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا، زوم میں رہتا ہے، کسی غرور میں رہتا ہے، پتہ نہیں کیا اس کو اپنا گھمنڈ ہے، کیا ہے، چھوڑو اس کو۔ تو کیا ہوگا؟ لوگ بیٹھنا چھوڑ دیں گے، لوگ ملنا چھوڑ دیں گے، کنارے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دل دے کر بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کی بری باتوں کو بھی سن لیتے ہیں، تب بھی دل کو کشادہ کرتے ہیں۔ لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ پر تشدد کرتے ہیں، آپ کو پتھر مارتے ہیں، آپ کے پیشانی مبارک سے خون بھی بہتا ہے، پھر بھی آپ ان کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں۔ طائف میں کیا واقعہ ہوا تھا کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر کفار نے پتھراؤ کیا، پتھر مارے، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشانی پر پتھر لگا تو خون بہنے لگا۔ اس وقت صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان پر بد دعا کر سکتے ہیں، بد دعا کر دیجیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں بد دعا کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو ہدایت کی دعا کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اللہم اہدہ قومی، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، فإنہم لا یعلمون، کہ یہ جانتے نہیں ہیں، یعنی یہ اپنی جہالت میں یہ کر رہے ہیں نا، اگر ان کو عقل ہوتی تو ایسی گستاخی کیوں کرتے، بے ادبی کیوں کرتے، مگر اللہ کے رسول نے ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اور ویسے بھی حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پاک کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، اپنی ذات پاک کے لیے۔ اللہ کا سوال ہوتا، کوئی دین اسلام کا سوال ہوتا تو جہاد بھی ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہوئے، آپ کو غصہ بھی آیا، کس بات پر؟ کوئی دین کی بات ہوئی، کوئی اللہ کی بات ہوئی، ورنہ آپ بہت کشادہ دلی والے تھے اور نرم دل والے تھے۔ کیسے کیسے واقعات ہوئے، مگر آپ نے نرم دلی کا مظاہرہ کیا۔ یہ واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں تھے، جب آپ رکوع میں گئے تو ایک بدبخت نے آپ کے پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھ دی، غلاظت۔ آپ اسی طرح رہے، رکوع میں ہی رہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا
سلام اللہ علیہا کو اطلاع ملی کہ کسی گستاخ نے یہ حرکت کی ہے، تو آپ دوڑتی ہوئی آئیں اور آ کر اس کو ہٹایا، ورنہ وہ تو اپنا کام کر چکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ یہ آپ کی دریا دلی اور ایک نرم مزاجی کی ایک بہترین مثال ہے۔ مسجد میں ایک مرتبہ ایک جاہل شخص آیا مسجد نبوی میں، اور اس نے آ کر کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا۔ حدیث پاک میں یہ واقعہ ہے، صحیح بخاری شریف میں اور بھی حدیثوں میں۔ تو صحابہ کرام کو برا لگا، صحابہ اٹھے اس کو پکڑنے کے لیے کہ ماریں گے شاید، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، رک جاؤ۔ اس کو بلایا، اس کو بلا کر یہ فرمایا کہ دیکھو یہ مسجد ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے تم کو، پیشاب یہاں نہیں کیا جاتا، باہر کیا جاتا ہے، اب آئندہ نہیں کرنا ہے ایسا۔ آپ نے پانی کا ڈول منگوایا اور اس پر بہا دیا پیشاب پر، یعنی صفائی کر دی، اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ تم سختی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تم نرمی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یعنی اگر ایک جاہل شخص ہے، جہالت میں کچھ کر رہا ہے، تو اسے نرمی سے سمجھاؤ، فتنے کو ٹالو اور سختی نہ کرو۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ روکتے تو شاید صحابہ اس کو مارتے، پکڑتے، ڈانٹتے، ڈپٹتے، کچھ بھی کرتے۔ مگر یہ مثال ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روک دیا، اس کو سمجھا دیا، کیونکہ اگر پھر دوبارہ وہ کرتا تو پھر بات دوسری ہوتی، لیکن پہلی مرتبہ تھا اور وہ جاہل تھا، بدو تھا، اس نے اپنی بے عقلی میں حرکت کر لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اسے مارا نہ اسے ڈانٹا، یہ فرمایا ادھر آؤ، کیا کیا تم نے، ایسا نہ کرنا آئندہ، مسجد میں ایسا نہیں کیا جاتا، اور پانی مانگا کے بہا دیا۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے سمجھنے کے لیے، بہت بڑی مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ مسجد تھی، وہ اللہ کا گھر تھا، اس کا بڑا ادب ہوتا ہے، مسجد کا بڑا تقدس ہوتا ہے، تقدس اپنی جگہ ہے، وہ آج بھی ہے تقدس، مسجد کو گندہ نہ کیا جائے، مسجد کی حرمت تعظیم کا خیال کیا، اپنی جگہ ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو واقعہ ہوا تو اللہ کے رسول نے جھگڑے کو روک دیا، سختی کو روک دیا۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ایک یہودی آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی وجہ سے، اور وہ شرارتی تھا، اس نے آ کے کہا السلام علیکم، السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وعلیکم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا کہ اس نے آ کے کہا السلام علیکم، حضور نے اس کو کچھ نہیں کہا، خالی اتنا جواب میں کہا وعلیکم۔ جیسے ہمیں کوئی کہے السلام علیکم، ہم کہیں وعلیکم تو کر سکتے ہیں نا، صرف وعلیکم بھی کہہ دیں تو کافی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا، تم پر بھی ہو سلام۔ اس نے آ کے السلام علیکم نہیں کہا، اس نے کہا السلام علیکم۔ سام ان کی زبان میں کہتے تھے موت، تو اس نے معاذ اللہ گستاخی کی، اس نے کہا السلام علیکم، آپ پر موت ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، مگر آپ نے کہا وعلیکم۔ اب وہ چلا گیا، ام المومنین عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا تھا؟ کہا سنا تھا۔ تو کہا آپ نے کچھ اس کو کہا نہیں، ڈانٹا نہیں؟ کہا میں نے بھی کہہ دیا وعلیکم۔ اس نے یہ کہا تم پر موت ہو معاذ اللہ۔ میں نے جواب میں کیا کہا؟ میں نے کہا تم پر موت ہو، بس، اس سے کچھ نہیں کہا۔ وہ خود ہی چپ ہو گیا، اس کو پتا تھا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے تو اس طرح سے کہا ہے کہ جیسے اللہ کے رسول سمجھ رہے ہوں گے میں نے سلام کیا،
میں نے بھی اس کو کہہ دیا وعلیکم، بس۔ اے عائشہ تم نے مجھے بدخو، تلخ یا سخت مزاج کب پایا؟ حضور نے فرمایا کہ میں تو نرمی والا ہوں، اللہ کی طرف سے میرے حکم یہی ہے کہ نرمی سے پیش آؤ، تو میں نرمی رکھتا ہوں۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں احادیث میں، واقعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملتی ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت نفع بخش ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جب انسان آگ بگولا ہو جائے، ذرا سی بات پر غصہ ہو جائے ایک دم۔ اب آپ دیکھیں ایک اور مثال بتا رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا جاتا، کھانا۔ اب کھانے میں کبھی نمک بھی زیادہ ہو سکتا ہے، کبھی مرچ بھی زیادہ ہو سکتی ہے، ہوتا ہے نا بھائی، گھر میں ہو جاتا ہے، خواتین کھانا بناتی ہیں بیچاری، اب ہو سکتا ہے کبھی نمک زیادہ ہو جائے، کبھی مرچ زیادہ ہو جائے، خاص کر روزے کے دنوں میں، وہ بھی روزے سے ہیں، شوہر بھی روزے سے، بیوی بھی روزے سے۔ اب اس نے چکھا تو نہیں کہ کھانا زیادہ نمکین ہو گیا ہے، زیادہ تیز ہو گیا ہے، پھیکا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، اندازے سے ڈال دیا مرچ مسالہ، اب ہو سکتا ہے زیادہ ہو جائے۔ تو حدیث پاک میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی کھانا لایا جاتا اور آپ دیکھتے کہ اس میں کچھ مسئلہ ہے تو آپ چھوڑ دیتے، بس اس کے اوپر چلاتے نہیں تھے، کیا کر دیا، پھینکتے نہیں تھے، برتن نہیں توڑتے تھے، منہ پہ نہیں مارتے تھے، بلکہ اس کو چھوڑ دیتے تھے کہ بھئی یہ کھایا نہیں جا سکتا، چھوڑ دو اس کو، بس۔ یہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جو کھانا حضور کو ناپسند ہوتا بس آپ اسے چھوڑ دیتے، اتنا ہی فرما لیتے، حتی الامکان۔ چنانچہ ہمارے معاشرے میں دکان پر بیٹھے ہوئے، مکان میں بیٹھے ہوئے، دفتر میں بیٹھے ہوئے بہت ساری ایسی مثالیں آ جاتی ہیں، کبھی کسی کی بات، کبھی کسی کی بات، کبھی کسی کی بات ایسی ہو سکتی ہے جو ناگوار گزرے، تو اس وقت اپنے آپ پر قابو میں رہنا، اپنے آپ پر قابو پانا، یہ بہت بڑی مثال ہے۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، لڑائی میں کسی کو پچھاڑ دے، وہ پہلوان نہیں ہے۔ فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے، وہ پہلوان ہے۔ یعنی بڑا وہ ہے فضیلت جو غصے میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، سنبھال لے اپنے آپ کو، ایک دم آپے سے باہر نہ ہو جائے، گالم گلوچ پہ نہ اتر آئے، ایک دم مارنے نہ لگ جائے، ایک دم نرم مزاجی سے کام لے۔ فرمایا وہ ہے پہلوان۔ دیکھیں ایک واقعہ ہے مولا کائنات حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا، کہ آپ جہاد میں تھے تو ایک مشرک کافر کے سینے پر آپ چڑھ بیٹھے لڑائی کے دوران۔ اب جنگ ہے نا، جنگ میں تو قتال ہوتا ہے، قتال میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، کوئی کسی کے اوپر چڑھ جائے، کوئی کسی کو مارے، کوئی کسی پر تلوار اٹھائے، وہ تو ہے ہی جنگ۔ یہ جو نرمی کی باتیں ہو رہی ہیں یہ عام معاملات میں ہو رہی ہیں، جنگ کی بات نہیں ہو رہی، جہاد کی نہیں ہو رہی، جہاد تو جہاد ہوتا ہے۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ اس دشمن کے سینے پر چڑھے ہوئے تھے، معاذ اللہ اس نے آپ پر تھوک دیا، تھوکا تو آپ نیچے اتر گئے۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اس کے سینے پر قتل کرنے کے ارادے سے، تو ہونا تو یہی چاہیے تھا، اس نے تھوکا تو اب تو اور زیادہ قتل کر دیتے، اور زیادہ اس کی ایسی تیسی کرتے، سینے سے اتر پڑے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں اللہ کے لیے تیرے سینے پر چڑھا ہوا تھا، اللہ کی جنگ میں، جہاد میں، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اب تو نے جو میرے اوپر تھوکا، اب مجھے غصہ اگر آتا اور میں تجھے مارتا تو پھر یہ اپنے نفس کے لیے ہوتا،
اس میں میرا نفس شامل ہو جاتا تو میں نے تجھ کو چھوڑ دیا، اتر گیا سینے سے۔ یہ مثال، یہ واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا، اور ایسے بہت ساری مثالیں ہیں، محدود وقت میں کہاں تک بتائی جائیں۔ اصل بات یہ ہے ساری مثالیں بیان کرنے کی اور یہ واقعات بیان کرنے کی کہ نرم مزاجی کا جو حکم دیا اللہ نے، رسول نے، اور یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ پر اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے ساتھ بڑے نرم مزاج ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ مزاج کے سخت ہوتے تو یہ تو آپ کے پاس سے یہاں وہاں ہو جاتے، بھاگ جاتے آپ کے پاس۔ آپ کو تو لوگوں کو جمع کرنا مقصود تھا نا اسلام کی تعلیم کے لیے، مبلغ کے لیے بھی بڑا ضروری ہے، واعظ کے لیے، عالم کے لیے، کہ جب تبلیغ کرے، واعظ کرے، درس دے، کچھ کرے تو نرم مزاجی سے دے، پھنکارے نہیں سانپ کی طرح، اور درست لہجے میں تبلیغ نہ کرے، اچھے لہجے میں کرے۔ جو بات اخلاق سے کی جاتی ہے وہ دل میں اتر جاتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ کیا ہے اس شعر میں بات؟ یہی تو ہے کہ جو بات نرم دلی سے نکلے گی وہ اثر کر سکتی ہے، سخت دلی سے ہو سکتا ہے کہ اور بندہ متنفر ہو جائے، زیادہ بگڑ جائے، دور ہو جائے۔ تو پیغمبر اسلام کا تو مدعا اور مشن یہ تھا کہ لوگوں کو قریب لانا، قریب کرنا۔ قریب کرنے کے لیے خوش اخلاقی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں انگریزوں میں ایک معاشرتی ایک عادت ہے، کیا ہے کہ مسکرا کے ملتے ہیں۔ دکاندار بھی ہوگا کوئی، سیلز مین، سیلز گرل، اس کے پاس کوئی داخل ہوگا دکان میں چیز لینے کے لیے تو مسکرا کے بولے گا ویلکم، ہنستے ہوئے بولے گا، مسکرا کے بولے گا یس کین آئی ہیلپ یو، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں کچھ، مسکراتے ہوئے کہے گا۔ یہ ایک ان کی ایک عادت فطرت۔ یہ تعلیم تو اصل میں اسلام کی ہے۔ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ مسکرا کر کسی کے ساتھ ملنا تمہارے لیے نیکی ہے، صدقہ ہے۔ اب دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے تھے۔ آپ سے ثابت ہے کہ آپ زیادہ تر مسکراتے تھے، قہقہ نہیں لگاتے تھے۔ قہقہ ہوتا ہے بہت زور سے دبا کر ہنسنا، تو حضور کی عادت نہیں تھی۔ حضور تبسم فرماتے، اسمائل، تبسم ہوتا ہے مسکرانا۔ تو مسکرا کر ملنا، مسکرا کر مصافحہ کرنا، مسکرا کر سلام کرنا، مسکراتے ہوئے بات کرنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے جو غیر مسلموں نے اپنا لی، اور مسلمان لوگوں نے جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ تو رکھتے ہیں، ورنہ نہیں رکھتے۔ ورنہ حکم ایسا ہی ہے کہ کوئی بات کرنے آیا ہے تو مسکرا کر ملو، مسکرا کر اس سے بات کرو، یعنی چہرے پر اپنے اچھا تاثر رکھو نا۔ اگر تم اپنے آپ کو ایسا بنا کر ملو گے کہ جیسے کسی کے آنے سے تمہارے کو بہت تکلیف ہوئی ہے، تو وہ سمجھدار ہوگا تو کہے گا آئندہ کیا کروں جا کر، چھوڑو۔ کوئی گھر میں آئے، مہمانداری، خوش اخلاقی، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو اگر کوئی اچھی طریقے سے نہ ملے تو مہمان کہے گا کیا فائدہ جانے کا، ان کو تو ہمارے آنے سے پریشانی ہوتی ہے، جی خوش نہیں ہوتا ان کا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سلسلے چشتیہ کے بزرگ گزرے ہیں، بہت عارف، کامل، عالم، تو بڑے بڑے علماء ان کے مرید ہوئے ہیں جو ان کے عقیدے سے ہٹ گئے۔ علماء دیوبند کے عقیدے سے تعلق تھا ان کا، انہوں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے جو اپنے عقیدے تھے اچھے والے،
اس پر عمل نہیں کیا. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو شیخ العربی والعجم کہا جاتا ہے. شیخ العربی والعجم، عرب اور عجم کے شیخ. کتابیں ہیں ان کی بڑی، شاعر بھی تھے وہ. ان کے پاس ایک شخص آیا، بات چیت ہوتی رہی اچھے ماحول میں اچھی طرح. اس کے بعد جب اٹھ کے جانے لگا